ویسے کے ویسے ہی ہیں، ابھی تک چھوڑنے کا ارادہ نہیں کیا. تو چند گناہ ایسے ہیں جن کو چھوڑنے کا ارادہ کر ہی لو، بندی کا سب عہد کر لیں. کیا خیال ہے بھائی؟ پیچھے جو اعتکاف میں لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان سے تحریری درخواست ہے کہ وہ ادھر مسجد میں اندر تشریف لے آئیں. تحریری درخواست ہے ان سے. اب تحریر ہے نہیں تو کیا کریں، اس لیے ہم نے زبانی تحریری درخواست کر لی. تو کیا خیال ہے بھائی، عزم کرتے ہیں نا؟ جو لوگ فیس بک پر بیان سن رہے ہیں، میں نے اپنے باہر کے بیانات کا ناغہ کر دیا فیس بک والوں کی وجہ سے، ورنہ رمضان کے آخری عشرے میں میرے باہر بیانات بھی ہوتے ہیں. صرف فیس بک والوں کی خاطر ان بیانات کا میں نے ناغہ کر لیا. وہ جو فیس بک پہ بڑی پابندی سے کچھ لوگ سن رہے ہیں وہ نہیں سن سکیں گے. کچھ لوگ نہیں، کافی لوگ. ریکارڈنگ سننی پڑے گی، تو جو لائیو میں بات ہوتی ہے وہ ریکارڈنگ میں نہیں ہوتی. تو جو فیس بک پر بیان سننے والے ہیں ان سے بھی خصوصی گزارش ہے کہ کچھ تبدیلی اپنے اندر پیدا کریں. تو پہلا گناہ کیا ہے؟ نماز میں سستی چھوڑ دیں. اب نماز میں سستی چاہے مرد ہوں یا خواتین ہوں، سب کے لیے ہے. یہ اللہ کا دین تو سب کے لیے ہے نا، مرد اور عورت سب کے لیے. نماز میں سستی کا حل کیا ہے؟ نماز تو ایسی چیز ہے سب سستی کرتے ہیں، اس میں سب کو ہوتی ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ یہ سوچ لیا کریں کہ یہ جو آپ کا نماز کے لیے اٹھنے کا دل نہیں کر رہا، میں اٹھا، میں نے وضو کر لیا. جب وضو کیا پھر بھی سستی ہو رہی تھی. نیچے مسجد ہے، کیونکہ تھکاوٹ ہو رہی ہے، نیند بہت زیادہ آ رہی تھی. تو کیا کریں بھائی؟ کچھ نہیں کریں، جا کے صف میں کھڑے ہو جائیں. وہ مؤذن صاحب نے نماز شروع کر دی، اللہ ان کو جزائے خیر دے. اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لو، بس ختم. اب جب ہاتھ باندھ لیے تو اب دل چاہے یا نہیں چاہے نماز میں داخل ہو گئے. تو اس طرح ہوتے ہوتے تو پوری تراویح بھی پڑھ لی. تو سستی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کوئی بہت بڑی مصیبت ہو. سستی کے وقت اس وقت تھوڑی سی ہمت کر لو تو وہ سستی پھر ختم ہو جاتی. یہ تو مجھے دیر سے ختم ہوئی، ورنہ اتنا ٹائم. آپ جب اٹھ کے وضو کر لیا نا تو سستی کیا ہوئی؟ ختم ہو جاتی. ارادہ کرنا مشکل ہوتا ہے، ارادے کو پورا کرنا مشکل نہیں ہوتا. کرنا جب موقع ہو اس وقت ارادہ کرنا مشکل ہے، کہ اٹھنا مشکل ہے، لیکن اس کی تکمیل مشکل نہیں ہوتی. جب آ گئے نا تو آ گئے، بلکہ پھر تو مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے نا. کا واقعہ ہے، ان کا تہجد کا معمول تھا، روزانہ پابندی سے تہجد پڑھا کرتے تھے. ایک دن بیمار تھکاوٹ میں تھی،
ہے تو مجھے پڑے ہوئے کو اٹھانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. تو اب شیطان نے کیا کیا کہ بھائی سو جا. حدیث میں آتا ہے شیطان تھپکی دیتا ہے سو جا بھائی بہت لمبی رات ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں اب شیطان سے مقابلہ کیسے کروں, نفس سستی ہے. تو میں نے نفس کو سمجھانا شروع کر دیا اور شیطان کو ٹوپی کرانا شروع. یہ ٹوپی کے میرے الفاظ ہیں, ان کے نہیں ہیں. شیطان کو کیا شروع کر دی, ٹوپی کرانا. جیسے شیطان بھی ٹوپی کراتا ہے, پتہ ہے آپ کو شیطان پتہ ہے کیسے ٹوپی کراتا ہے. شیطان کہتے ہیں صرف ایک دن تو ناغہ کروا رہا ہوں تو اس سے روزانہ تو پڑتا ہے نا. یہ ٹوپیاں ہیں کہ بھائی جب ایک دن چھوڑو گے تو پھر اگلے دن بھی چھوڑو گے. سستی ایک دفعہ ہو گئی تو ہونا شروع. پھر شیطان یہ بھی ٹوپی کراتا ہے, کوئی فرض تھوڑی ہے تہجد. تو آج سنتیں چھڑوا رہا ہے, کل فرض چھڑوائے گا. فرض کیسے چھڑوائے گا, بولے گا چھوڑ دے, توبہ کر لینا. توبہ تو قبول ہو جاتی ہے نا بھائی, کتنا بڑا گناہ ہو جائے توبہ تو قبول ہو جاتی ہے. تو یہ ہوتے ہوتے وہ آگے بڑھتا ہے, پھر جہنم میں پہنچائے بغیر وہ اطمینان سے نہیں بیٹھتا. تو جیسے شیطان ٹوپی کراتا ہے, آپ بھی شیطان کو ٹوپی کراؤ. تو انہوں نے شیطان کو کیسے ٹوپی کرائی, انہوں نے شیطان کو ایسے ٹوپی کرائی کہ شیطان نے کہا سو جا سو جا بھائی سو جا. انہوں نے کہا بس اٹھ کے بیٹھ رہا ہوں اور کچھ بھی نہیں کر رہا. بھائی لیٹا ہوا آدمی اٹھ کے بیٹھ جائے تو یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے نا. بھائی بیٹھوں گا دوبارہ سو جاؤں گا, پھر تھوڑی دیر بیٹھوں گا بس. تو کہہ رہے ہیں اٹھ کے بیٹھ گیا. بیٹھنا اتنا مشکل نہیں ہوتا سوتے ہوئے. آپ اس کو بتایا جائے نا 2 منٹ بیٹھو پھر لیٹ جانا, کہتے چلو نیند میں آ کے یوں کر کے اٹھے گا بیٹھے گا. اب جب بیٹھے ہیں تو شیطان کہہ رہا لیٹ جاؤ, تم نے تو کہا تھا میں صرف بیٹھوں گا. ظاہر جب اٹھ کے بیٹھتا ہے لیٹا ہوا آدمی تو سستی میں کچھ تو کمی آتی ہے نا. جو لیٹے ہوئے انسان کی پوزیشن ہوتی ہے سوتے ہوئے میں, وہ بیٹھے ہوئے کی نہیں ہوتی. اس کو کچھ سستی میں کمی آتی ہے. اب جب اٹھ کے بیٹھے ہیں تو شیطان کہہ رہے لیٹ جاؤ. یہ کہہ رہے ہیں ایسا ہے کہ صرف کھڑا ہو جاتا ہوں, بیٹھے رہے تھوڑی دیر, آنکھیں واکھیں ملی, میں کھڑا ہو جاتا ہوں, یا یہ واش روم میں چلا جاتا ہوں. تو شیطان کو اپنے نفس کو یوں بہکایا, ٹوپی کرائی کہ میں صرف واش روم میں جاؤں گا اور وہی استنجا وغیرہ قضائے حاجت یا پیشاب وغیرہ جو بھی ہے کر کے واپس آ کے لیٹ جاؤں گا. کیا خیال ہے اس میں کیا جا رہا ہے. تو نفس جو ہے نا اس کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے, چلو اتنا تو چلتا ہے. اگر لیٹے ہوئے یہ سوچتے نا کہ پیشاب کر کے آؤں گا تو پھر مشکل ہوتا. بیٹھے ہوئے آدمی کے لیے سوچنا آسان ہے. تو کہہ رہے میں اٹھ کے گیا واش روم میں. واش روم میں جو بھی پیشاب وغیرہ فرمایا کیا ہے, تو شیطان نے کہا واپس. وضو خانہ ساتھ ہی تھا, میں نے کہا وضو کر کے لیٹ جاؤں گا بس, ٹھیک ہے نا, تھوڑا سا منہ دھو لیتا ہوں, چھپکے مار دیتا ہوں. یہ واقعہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, تاکہ آپ لوگ بالکل اس کے مطابق چلیں اور آپ کو یہ احساس ہو کہ ایسے ہمارے اکابر نے کیا, بزرگوں نے کیا, تو اس طرح کرنے سے کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو ان کے ساتھ ہوا. تہجد کی پابندی ہو گئی. تو اب کیا ہے, کہتے ہیں کہ میں گیا اور پانی کے چھپکے مارے اور پورا وضو کر لیا جلدی سے. وضو کے بعد بھی شیطان کیا کہہ رہا ہے, آ جا لیٹ جا بستر پہ یار. کہہ رہے میں بستر کی طرف جاتے جاتے مصلے کی طرف گیا, جلدی سے نیت باندھ لی اللہ اکبر کر کے. جلدی سے کیا کیا, کیونکہ نیت باندھنے سے پہلے سوچو گے تو شیطان واپس لے جائے گا. تو بھائی اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لو, پھر دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے. تو نیت باندھ لی تو باندھ لی نا, اب تو ہو گئی نا, اب تھوڑی کہیں بھاگ سکتے ہیں. اتنا تو کوئی نالائق نہیں ہوتا کہ نماز توڑ کے بھاگ جائے. تو یہ ٹرک ہوتی ہیں سستی کو دور کرنے کی. نہیں آ رہی نا, تو اس طرح پڑھ لیا کرو نماز. آپ تہجد کی پابندی اس طرح سے کر لیں گے. تہجد پڑھو گے تو فجر تو لازمی ہوگی. تہجد کو فوکس کرو تو فجر نہیں جائے گی کہیں انشاءاللہ. اگر تہجد رہ بھی گئی تو فجر تو ہو جائے گی نا. شیطان ٹوپی کرا کے تہجد چھڑوائے گا تو آپ بولو گے یار بہت ٹوپیاں ہو گئی ہیں, تہجد چھوڑ دی, فجر تو فرض ہے. تو فجر میں آنکھ کھلے الارم لگاؤ. فجر میں اٹھنے کا طریقہ کیا ہے بھائی, تیز الارم والی گھڑی خریدو. یہ جو آج کل الارم کے نام پہ مذاق آ رہا ہے نا, اس سے تو کوئی بھی نہیں اٹھتا. گھڑی میں الارم ٹو 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 اور لوری سنا کے نہ کہتا ہے ٹو 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 سو جا.
الارم صدر سے گھڑی لے کر آؤ پاورفل. پہلے زمانے میں ایک چابی والی گھڑی آتی تھی اور ٹرن کر کے بجتی تھی تو بس جو ہے نا مردے قبروں سے اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے. ایسا ہوتا تھا. ایسی گھڑی ہونی چاہیے, تیز الارم والی گھڑی ہو, اور وہ گھڑی آپ نے اپنے آپ سے دور رکھنی ہے کسی الماری کے اوپر. اگر قریب ہی رکھ لی تو بجے گی, آپ دبا کے سو جاؤ گے اس کو. تو جو آپ کے اختیار میں ہے وہ تو کرو نا. تو گھڑی آپ نے کہاں رکھی؟ دور الماری کے اوپر. اب جب رات کو وہ گھڑی بجے گی, اتنی زور سے بجے گی وہ کہ سب پریشان ہونا شروع ہوں گے, تو آپ بھاگے بھاگے جاؤ گے اور اس گھڑی کو بند کرو گے, تو کچھ سستی آپ کی دور ہو چکی ہوگی. پھر واپس بستر کی طرف آنے کے بجائے واش روم چلے جاؤ, وہی پھر ٹوپیاں شروع. شیطان کہہ کے سوچے, بولے یار جانے دو یار تھوڑا سا. جب وہاں گئے, اگر پیشاب کی حاجت ہے تو کر لو, نہیں ہے تو آپ پھر بولو کہ یار سر منہ پہ تھوڑا سا چھپکا مار لیتا ہوں, چھپکا مار کے سو جاؤں گا دوبارہ. شیطان کہے گا پھر صحیح والی نیند نہیں آئے گی. تو آپ بولو ٹھیک ہے نیند نہ آئے لیکن چھپکا تو مارنے دو نا, اور ہم اتنے بڑے سوتو ہیں کہ نیند آ جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں. تو جا کے پھر تھوڑا سا چھپکا مارو. جب چھپکا مار لیا نا بڑا مسئلہ آسان ہو جاتا ہے. منہ پہ پانی ڈل گیا, آنکھیں کھلنا شروع. بس جلدی سے پھر کیا کیا آپ نے؟ وضو کیا, اور پھر نیند کی طرف جانے کے بجائے مسجد کی طرف جب چلنا شروع ہو گئے, پھر انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ریورس نہیں کر سکتی. پھر اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. تو ہر نماز میں ایسے کر لو بھائی, ہر نماز میں ایسے کر لو. ایک دفعہ جب نمازی بن گئے نا تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے. جو ایک دفعہ نمازی بن جاتا ہے اسے کوئی 1 کروڑ روپے بھی دینا کہ نماز چھوڑ دو, وہ کہے گا دنیا چھوڑ دوں گا, نماز نہیں. نمازیوں کے حالات دیکھو نا, ایک دفعہ جب روٹین پہ آ گئے نا بس. میں نے آج تک کوئی نمازی, پکا نمازی جو ایک دفعہ بن گیا ہو, اس کو نماز چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا. جو ایک دفعہ بننا مشکل ہے نمازی. تو یہ ہمت کر کے مرد بھی اور خواتین بھی پھر بازار جا رہے ہیں, شاپنگ کرنے جا رہے ہیں, سفر پہ جا رہے ہیں, سب کچھ ہو سکتا ہے مگر نماز نہیں چھوٹ سکتی. اللہ تعالیٰ نے نماز چھوڑنے کی کسی قیمت پہ اجازت نہیں دی. خواتین بازاروں میں جاتی ہیں, شاپنگ کرنے جاتی ہیں, نماز قضا ہو جاتی ہے, وہ کہتی ہیں ہم کہاں پڑھتے نماز, یہاں تو جگہ ہی نہیں تھی, بازار میں رش تھا تو یہ تھا تو وہ تھا, ہم کہاں پڑھتے, یہاں تو وضو کی جگہ نہیں ہے. تو بھائی نماز معاف نہیں ہے. سڑک پہ کھڑے ہو کر پڑھو, چاہے مرد ہو یا عورت. ہوٹل سے پانی لے کے وضو کرنا پڑے, وہاں سے پانی لے کے وضو کریں, اس میں شرم نہیں ہے. عورت کو بھی پڑھنی پڑے گی, اس میں شرم و حیا نہیں ہے کہ وہ خواتین شرم آ رہی ہے پانی مانگتے ہوئے. نہ آپ کو پڑھنی پڑے گی. کسی سے پوچھیں, مسجد کا پتہ تلاش کریں, جائیں مسجد میں وضو کریں. ایک تو ہمارے ہاں بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ مساجد میں خواتین کے لیے کوئی نماز کا کمرہ ہی نہیں ہوتا. بھائی جماعت میں شریک نہیں ہونی تو ویسے تو نماز کے لیے کوئی چلتی پھرتی کوئی خاتون ہو سکتی ہے نا, جن کو نماز کا ٹائم ہو جائے اور جگہ نہ ہو, تو ان کو جگہ تو دو کم از کم. ہے ہی نہیں انتظام کہیں بھی, اس وجہ سے وہ نمازیں چھوڑ دیتی ہیں. پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ خواتین کے لیے الگ کمرے ہوتے ہیں مسجدوں میں. کہیں کوئی بھولی بھٹکی خاتون کہیں سے گزر رہی اور نماز کا ٹائم ہو گیا تو وہاں آرام سے نماز پڑھ سکے. وضو کی جگہ بھی ہوتی ہے, نماز کی جگہ بھی ہوتی ہے. تو مسجدوں والوں کو یہ سب چیزیں بنانی چاہیے. جب تک نہیں بنتی تو عورت کو لازمی ہے کہ وہ وضو خانے میں جائے اور وضو کرے. اب وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ مردانہ وضو خانے میں ہم وضو کیسے کریں؟ کرنا پڑے گا, کیونکہ پردے کا حکم بعد میں ہے, نماز کا حکم بولو نا بھائی پہلے ہے. پردہ بعد میں, پردے کی اتنی اہمیت نہیں جتنی نماز کی. وہ پڑھنی پڑے گی آپ کو ہر قیمت, وہ معاف نہیں. ٹرین میں سفر کر رہے ہیں, پڑھنی پڑے گی. اور فرض نماز کھڑے ہو کر ہوتی ہے, بیٹھ کر نہیں ہوتی. ٹرین میں مرد ہو یا عورت ہو, کھڑے ہو کر فرض نماز پڑھنی پڑے گی. وہاں بھی خاتون کہتی ہیں مجھے شرم آ رہی ہے مردوں کے مجمع میں کھڑے ہو کر. کوئی بات نہیں, آپ پورا برقع پہنیں, پوری چادر لیں, جسم کو چھپائیں, آپ پڑھیں نماز. فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھنی ہے. ہاں کہ بھئی اگر کوئی بیماری ہے یا چکر آ رہے ہیں, ٹرین میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چکر آ رہے ہیں, اول تو ہوتا نہیں ہے ایسا, چکر آ رہے ہیں تو وہ ڈنڈا پکڑ لیں ٹرین کا, سیٹ پکڑ لیں. ہاتھ باندھنا فرض نہیں ہے. امام مالک رحمہ اللہ کا تو مذہب ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنی چاہیے. تو آپ ہاتھ باندھنا کوئی فرض نہیں, کوئی بھی چیز پکڑ لیں, اس سے پکڑ کے کھڑے ہوں. تو قیام فرض ہے.
تو یہ سب کچھ ہو جاتا ہے جب انسان کرنا چاہے، اور نہیں کرنا چاہے تو باتیں کرتا رہتا ہے بیٹھ کے، ہاں یہ نہیں ہو سکتا، یوں نہیں ہو سکتا، یہ ایسے ہو سکتا ہے کیسے. جہاز میں بھی نماز پڑھنی پڑے گی، ٹرین میں بھی نماز پڑھنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ نے اگر نماز کی کسی صورت میں چھوڑنے کی اجازت دی ہوتی نا تو میدان جنگ میں دی ہوتی. تو کہاں دی ہوتی؟ میدان جنگ میں. تیر چل رہے ہیں، گولیاں چل رہی ہیں، وہاں اللہ کہتے چھوڑ دو. اللہ نے کہا نہیں چھوڑ سکتے. کہا اگر گھوڑے سے اتر کے پڑھنا ممکن نہیں ہے، مر جاؤ گے تو گھوڑے پہ بیٹھ کے پڑھو. اگر قبلے کی طرف رخ کرنا ممکن نہیں ہے، گھوڑے پر ادھر کرو گے تو ادھر سے تیر آئے گا، تو پھر جدھر گھوڑے کا رخ ہے ادھر کر لو. ٹرین میں تو قبلے کی طرف رخ کرنا ممکن ہوتا ہے. آپ کھڑکی سے دیکھیں ٹرین کی تو آپ کو مسجدیں نظر آتی ہیں، اس سے قبلہ پتہ چل جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ نے میدان جنگ میں بھی تو اجازت دی ہے، جہاں چاہے منہ کر کے نماز پڑھ لو. تو وہ اس لیے دی ہے کہ ادھر قبلہ تلاش کرو گے تو پیچھے سے گولی آئے گی. ٹرین میں ایسا نہیں ہوتا قبلہ تلاش کر رہے ہیں تو پیچھے سے تیر آ کے لگ جائے آپ کے. سمجھ رہے ہو؟ ایسا کوئی کہانی ٹرین میں نہیں ہوتی. تو ہاں نوافل میں آپ کو اجازت ہے. تو فرض نماز آپ کھڑے ہو کر پڑھیں، اور اگر کھڑے ہو کر پڑھنے کی یعنی پڑھ نہیں سکتے، گر جائیں گے آپ، چکر آ رہی ہے، کوئی بیماری ہے، تو پھر بیٹھ کر پڑھیں. معاف نہیں ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ نماز میدان جہاد میں بھی نماز معاف نہیں ہے، اور اس کی وجہ اللہ نے بیان کی. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز ایمان والوں پر مقررہ اوقات میں فرض ہے، اپنی مرضی سے فرض نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں قضا پڑھ لیں گے. اللہ فرماتے نماز صرف فرض نہیں ہے، مقررہ اوقات میں فرض ہے، مقررہ وقت میں فرض ہے. اسی سے ایک اور مسئلہ بھی بتا دوں. آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، ذرا سی بات پہ دو نمازوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، جسے جمع بین الصلاتین کہا جاتا ہے. سفر میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، ظہر اثر ملا کے پڑھ لی، مغرب عشاء ملا کے پڑھ لی. اور وہ دلیل دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جمع بین الصلاتین فرمایا کرتے تھے. تو اس بارے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ سفر میں جب مشقت ہو، تکلیف ہو، تو دو نمازیں اکٹھی پڑھی جا سکتی ہیں، اس طریقے سے کہ ظہر کے وقت کو آپ نے ڈیلے کیا، اتنا ڈیلے کہ عصر قضا ہونے کے قریب ہو گئی. تو عصر قضا ہونے والی تھی، اس سے پہلے ظہر قضا ہونے والی تھی، اس سے پہلے آپ نے ظہر پڑھ لی، اور تھوڑا سا توقف کر کے جیسے ہی عصر کا وقت داخل ہوا عصر پڑھ لی. اس طرح سے بیمار آدمی بھی کر سکتا ہے اور مسافر بھی. اسی طرح مغرب کو ڈیلے کیا، جب قضا ہونے کے قریب ہو گئی تو مغرب پڑھی، اور جیسے ہی نماز قضا ہوئی ہے، نماز کا وقت ختم ہوا ہے تو عشاء پڑھ لی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور اس پر مضبوط دلائل ہیں. اس لیے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی دو نمازوں کو ایک وقت میں نہیں پڑھا ہے. اور عبداللہ ابن مسعود نبی کے سفر اور حضر کے ساتھی ہیں. تو امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل کا مذہب تو یہ کہ اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن امام حنیفہ کا یہ مذہب نہیں ہے. اور اس کی سب سے مضبوط دلیل قرآن مجید کی آیت ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. یہ آیت سفر اور حضر دونوں کے بارے میں کہ نماز مقررہ اوقات پہ فرض کی گئی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور ایک اور دلیل یہ ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی سفر کے، بغیر مطر یعنی بارش کے، بغیر کسی عذر کے مدینہ میں دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. اور اس کی دلیل یہ بیان کی گئی ہے تاکہ امت پہ حرج واقع نہ ہو. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ بغیر وجہ کے دو نمازیں اکٹھی پڑھی جائیں. کیا خیال ہے بھائی؟ سفر یا بیماری کی قید سب لگاتے ہیں، جبکہ مسلم کی حدیث میں کیا ہے؟ بغیر کسی عذر کے. تو وہاں سب مطلب بیان کرتے ہیں کہ اکٹھی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قضا کر دی، بلکہ اکٹھی کا مطلب ہے کہ ظہر کو مؤخر کیا اور عصر کو مقدم کیا. تو جیسے وہاں جمع کا یہ مطلب ہے تو یہاں بھی جمع کا یہی مطلب ہے. رہی وہ روایات جن میں آتے ہیں کہ ظہر کا وقت ختم ہوا، بعض روایتیں ایسے بھی ہیں کہ ظہر کو مؤخر کیا عصر تک، اور عصر کے وقت میں ظہر پڑی ہے. ان روایات کا یہ جواب دیتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف سے کہ یہ جو ظہر اور عصر کا وقت ہے نا، یہ ایسا نہیں ہے کہ آنن فانن پتہ چل جائے، پہلے تو نقشے تھوڑی تھے. تو چونکہ اتنا زیادہ ڈیلے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابی پر معاملہ
مشتبہ ہو گیا، وہ یہ سمجھے کہ عصر کا وقت داخل ہو گیا ہے جبکہ عصر کا وقت داخل نہیں ہوا تھا. امکان تو ہے نا. تو جب تک ایک یقینی چیز ہے قرآن مجید میں کہ ہر نماز اپنے وقت پہ پڑھی جائے گی، اس یقینی چیز جیسی جب تک دلیل نہیں آئے گی آپ کے پاس اتنی مضبوط، آپ اس قرآن کو اور اس اصول اور ضابطے کو ترک نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے مخالف میں بھی دلیل جا رہے ہیں اور اس میں صحابہ کے عمل بھی ہے. عبداللہ بن مسعود کا قول میں نے بتایا، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کیا تھا. ان کے پاس خط آیا، ان کی بیوی نے خط بھیجا کہ میں بیمار ہوں، آپ سفر سے واپس آئیں. تو وہ بہت جلدی واپس آئے ہیں. جب واپس آنے لگے تو مغرب کا وقت شروع ہو گیا. لوگوں نے کہا نماز پڑھو، انہوں نے فرمایا کہ نہیں ابھی نہیں. تو راوی کہتے ہیں انہوں نے مؤخر کیا یہاں تک کہ ابھی شفق غائب ہونے والا تھا، یعنی مغرب کا وقت ختم ہونے والا تھا کہ انہوں نے مغرب پڑھی. اس میں صاف الفاظ ہیں کہ وقت ختم نہیں ہوا تھا. اور پھر تھوڑی دیر توقف کیا، عشاء کا وقت داخل ہوا تو عبداللہ بن عمر نے فوراً عشاء پڑھ لی. تو اس طرح سے صحابہ جمع کیا کرتے تھے. یہ نہیں ہے کہ بالکل. اور اگر فرض کر لو اس طرف بھی بڑے مجتہد ہیں امام شافعی، امام احمد بن حنبل، تو اگر کوئی جمع کرنے پر ہے یہ سفر میں اس طرح سے جمع کرنا ہے تو یہ بات خوب یاد رکھیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متوارثہ نہیں ہے جمع بین الصلاتین. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ نماز میں قصر کرنا، 4 کی 2 پڑھنا، یہ نبی کی سنت متواترہ متوارثہ ہے. ایک بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں پوری نماز 2 کی 4 رکعتیں نہیں پڑھی ہیں. لیکن 2 نمازوں کو اکٹھا کرنا، ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ نبی کی سنت متوارثہ نہیں ہے. اس لیے اس کو عام معمول بنا لینا خلاف سنت ہے. عرب لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب بھی سفر میں ہوں گے 2 نمازیں اکٹھی پڑھیں گے. یہ تو خلاف سنت ہونے پر تو اجماع ہے اس کے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ کیا یہ تو اجماع ہے کہ بھائی کہیں بھی سخت مجبوری میں ہو تو جمع کر لو. اب جب بھی مکہ سے مدینہ گاڑی جائے گی حاجیوں کو لے کے، وہ ظہر کے وقت کیا کرتے ہیں؟ عصر پڑھ لیتے ہیں اور عصر کے لیے ٹائم نہیں دیتے. بھئی یہ تو ان کے علماء کی تصریح کے خلاف ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تو حنبلی تھے نا، فقہ حنبلی کو فالو کرتے تھے. وہ اگرچہ کچھ چیزوں میں انہوں نے تفرد کیا ہے لیکن بیسک جو ان کا مذہب تھا وہ تو حنبلی فقہ تھا. تو وہ خود لکھ رہے ہیں کہ یہ نبی کی سنت متواترہ نہیں ہے. یہ تو کبھی کبھار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، اگر کیا بھی ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ وہ صورتاً جمع کیا. تو ایسی صورت میں وہ بھی سنت متواترہ نہیں ہے. تو حنابلہ اور شافی حضرات کو بھی چاہیے جو شافی مذہب کو فالو کرتے ہیں کہ اگر وہ 2 نمازیں اکٹھی کر رہے ہیں امام شافی کی تقلید میں اور ان کی اتباع میں، تقلید اور اتباع ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں. یہ سب لوگوں نے جو فرق کیا ہوا ہے نا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو ان کی اتباع میں اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو بھائی وہ پھر وہ کیا ہے کہ وہ اس میں ثواب نہیں ہے زیادہ. یہ جب مجبوری ہو، بہت زیادہ تھکاوٹ ہو، جیسے عبداللہ بن عمر نے جمع کی ہیں اس لیے کہ ان کی بیوی کا انتقال ہونے والا تھا. انہوں نے کہا تھا بستر مرگ پر ہوں، میری روح نکلنے والی ہے اور مجھ سے میری موت سے پہلے ملاقات کر لیں. تو وہ اتنا جلدی سفر تھا نا، اس لیے انہوں نے ایسا کیا. کیونکہ اب ہر نماز اپنے وقت پہ پڑھتے نا، مغرب اپنے وقت پہ پڑھتے تو پھر اس کے لیے وضو الگ، پھر اس کے لیے صفیں الگ. تو اس طرح سے انہوں نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. ہاں مزدلفہ میں اور عرفات میں ہے کہ اس میں وہ اپنے وقت سے نماز قضا کی ہے، تو اس کے علاوہ نہیں ہے. تو اور اگر ہے بھی تو وہ متواتر سنت نہیں ہے. ہمارے ہاں جو اہل حدیث حضرات ہیں ان کے بارے میں مشاہدہ ہے جب بھی سفر کریں گے 2 نمازیں اکٹھی کریں گے. تو بھائی یہ فضیلت کی چیز نہیں ہے. تو اہل حدیث حضرات سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ اپنے مسلک کو فالو کر رہے ہیں، 2 نمازیں اکٹھی پڑھ رہے ہیں تو یہ احیاناً ہونا چاہیے جب سخت مجبور ہوں. عام حالات میں نبی کی یہ سنت نہیں ہے. نبی کی سنت سفر میں بھی یہی ہے کہ ہر نماز اپنے وقت پہ پڑھنا. تو اگر اہل حدیث حضرات کو کوئی اہل حدیث مسلک کو فالو کر رہا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ جب شدید مجبوری ہو، کوئی ڈر ہو، نماز قضا ہونے کا اندیشہ ہو یا کوئی بہت جلدی ہو، تو ایسی مجبوری میں وہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھے. اور احناف کے ہاں تو اکٹھی کی صورت یہ ہے. تو اسی وجہ سے جو بیمار لوگ ہیں ہم ان کو مشورہ دیتے ہیں بھائی ظہر کو ڈیلے کرو اور عصر کو وقت سے یعنی اول وقت میں پڑھ لو تو ایک ہی وضو سے 2 نمازیں ہو جائیں گی. تو بیمار آدمی کے لیے بلا کراہت جائز ہے، مسافر کے لیے بھی. البتہ یہ ایک الگ بات ہے کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے جہاز میں آپ سفر کر رہے ہیں، آپ کو نماز کی بالکل اجازت نہیں دی جاتی. آپ لڑکے بھی دیکھ لیں، کچھ بھی کر لیں، اجازت نہیں ملتی نماز کی.
ایسی صورت میں پھر ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ امام شافعی کے مسلک کو فالو کیا جا سکتا ہے. 2 نماز اکٹھی سخت مجبوری ہے نا, کیونکہ نماز ہی قضا ہو جائے گی, تو پھر یہ ایک عام آدمی کے لیے گنجائش ہے کہ وہ امام شافعی مجتہد تھے, کیونکہ ہم ذرا براڈ مائنڈیڈ لوگ ہیں, ہم دلائل رکھنے کے باوجود مجتہدین کے بارے میں کشادہ ظرف رکھتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ اپنی رائے پر اصرار نہیں ہوتا کہ یہی ٹھیک ہے, باقی دنیا میں سارے گمراہ ہیں. تو مجتہد فی جو مسائل ہوتے ہیں ان میں خطا کا امکان بہرحال ہوتا ہے, دونوں طرف ہوتا ہے. بھئی یہ رائے ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, صحیح بھی ہو سکتی ہے. تو شدید مجبوری میں اس کی گنجائش ہے کہ 2 نمازیں اکٹھی کر لی جائیں, لیکن حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے ہر نماز اپنے وقت پر پڑھی جائے. اور ایک اور اجازت ہے کہ سفر میں یا مشکل میں شافعی وقت بھی اثر پڑی جا سکتی ہے. میں جب بھی سفر کرتا ہوں, ٹرین کا ہو یا جہاز کا, اگر شافعی وقت کے مطابق اثر کا وقت شروع ہو چکا ہے تو اثر پڑھ لیتا ہوں میں. سمجھ آ رہی؟ اور یہ اس پہ فتویٰ بھی ہے ہمارے, یعنی گنجائش ہے فقہ حنفی میں اس پر. وجہ اس کی یہ کہ اگر آپ نے اثر کو ڈیلے کیا تو قضا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو جیسے ہم حرم میں جب جاتے ہیں تو اول وقت میں اثر پڑھ لیتے ہیں نا, اور بھائی سعودی عرب میں جو حرم میں اثر کی نماز ہوتی ہے بہت جلدی ہوتی ہے, تو اگرچہ ہمارے نزدیک وہ افضل وقت نہیں ہے, افضل وقت وہی ہے مثل ثانی پر جو ہم بر صغیر میں پڑھتے ہیں, لیکن مجبوری میں, کیونکہ قضا ہونے سے بہتر ہے کہ آپ ایسے وقت میں پڑھ لو جو افضل نہ ہو, کیونکہ سفر میں اگر آپ ڈیلے کریں گے نا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے, آگے پانی ملے نہ ملے, جگہ ملے نماز کی نہ ملے. تو ایئرپورٹ پہ اگر شافعی وقت کے مطابق اثر کا وقت ہو گیا ہے تو نماز پڑھ لیں. آئی بات سمجھ میں؟ چلو اب آگے چلتا ہوں جلدی جلدی اس کو. یہ تو نماز کا ہو گیا. تو اتنی جو آپ کو میں معلومات دے رہا ہوں اس لیے کہ آپ کے پاس نماز چھوڑنے کا کوئی بہانہ نہ ہو. سمجھ رہے ہو؟ بس میں سفر کر رہے ہو, بس ڈرائیور کو بولو روک بھائی, حتی الامکان کوشش کرو روکنے کی. نہیں روکتا, بہت پوری کوشش کر لی. مرد کے لیے تو 2-4 آدمی ہو, جا کے کھڑے ہو جاؤ اس کے سر پہ. پیشاب آ رہا ہو اگر بہت زور کا تو پھر کھڑے ہو جاؤ گے نا اس کے سر پہ جا کے, اسے بولو روکو ورنہ میں یہی کرتا ہوں, بولو گے نا. تو وہاں تو سب بڑے بہادر ہو جاتے ہیں, خواتین بھی. بچے کو بہت زور کا پیشاب آ رہا ہے, خواتین بھی کہتی ہیں بھائی اترنا ہے بھائی. لیکن نماز کے معاملے میں کیا بن جاتے ہیں, گھننے. یار بول تو دیا ڈرائیور کو, اب نہیں روک رہا تو اللہ غفور الرحیم ہے بھائی. بھائی نماز کا معاملہ تو بہت اہم ہے, جاؤ اس کے سر پہ کھڑے ہو جاؤ, بولو بھائی ہم مسلمان ہیں نماز پڑھیں گے یار. پورا زور لگا لیا پھر بھی نہیں روک رہا, پھر آپ بے بس ہو, تو پھر مجبوراً سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لو اور اس کو دوہرا بھی لو. پھر نہیں آئی بات سمجھ. اور اس کے خلاف کاروائی کرو. پہلے تو ان کو دھمکیاں دو کہ آئندہ اس سروس میں سفر نہیں کرنا, اور بولو میں واٹس ایپ پہ گھماؤں گا یہ میسج, یہ بس ہے, یہ سروس ہے, پورا میں جو ہے نا, کیونکہ یہ لوگ اپنے کاروبار کو ٹھپ ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. اس کی کمپلین کرو اور بولو بھائی جتنے بھی لوگ ہیں ایسے چلاؤ نا تو کچھ ہوگا کام نا. اب وہ خود سوچ لینا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اس طرح سے نماز میں 2 رائے بولو نا بھائی نہیں, وہ پڑھنی ہے بھائی, اور اس کی ٹھکائی بڑی سخت ہے. ایک نماز جان کر قضا کر دینا یہ بہت بڑا جرم ہے. اسلام میں شرک کے بعد نماز قضا کرنے سے بڑا جرم کوئی نہیں. یہاں تک بعض فقہا نے لکھا ہے کہ زنا سے بھی بڑا جرم ہے یہ. اس کو ہم بہت ہلکا سمجھتے ہیں کیونکہ یہ اسلام کی علامت ہے, اسلام کی پہچان ہے. کوئی جرم ایسا نہیں ہے جس پہ کفر کا فتویٰ دیا گیا ہو, جبکہ نماز جان کر قضا کرنے والا امام احمد ابن حنبل کی نظر میں کافر ہے, اسلام سے خارج ہے. اور سعودیہ کے بعض علماء صدیوں سے اسی پہ فتویٰ دیتے آ رہے ہیں. سعودی عرب کے جو شیخ عبدالعزیز ابن عبداللہ بن باز تھے, مفتی اعظم تھے سعودی عرب کے, ان کا فتویٰ تھا کہ آپ اگر رات کو سوئے اور 8 بجے کا الارم لگایا آپ نے صبح آفس جانے کے لیے, نماز کا الارم نہیں لگایا, آپ دائرہ اسلام سے خارج ہیں, کیونکہ آپ جان کر نہ اٹھنے کا ارادہ کر کے سو رہے ہیں. یہ ان کا, ہمارا نہیں ہے فتویٰ, یہ ان کا فتویٰ ہے. وہ کہہ رہے ہیں نکاح بھی ختم. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ ہے. جمہور اگرچہ اس کے قائل نہیں ہے, جمہوری قائل ہے کفر کے قریب ہو جاتا ہے. تو بھائی اگر اس اعتکاف میں صرف اتنا کام بھی ہو گیا نا کہ نماز کی پابندی ہو گئی تو کچھ تو رمضان کا فائدہ, کچھ کیا بہت بڑا فائدہ رمضان کا حاصل ہو جائے گا. تو نیت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور سستی کا علاج ہے کہ نہیں ہے, وہ بتا دیا نا. اور مزید بھی علاج ہے. پھر بھی اگر سستی ہو تو اپنے اوپر جرمانہ رکھو.
ایک نماز رہ گئی تو اپنے آپ کو یہ سزا دوں گا، کیونکہ انسان شرافت سے بات نہیں سمجھتا، شر اور آفت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. شر اور آفت کا مظاہرہ کرو گے تو کام ہوگا. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جس کی فجر رہ جائے اس کا ناشتہ بھی رہ جانا چاہیے. جب فجر رہ گئی تو بولو پھر ناشتہ نہیں کروں گا، بغیر ناشتے کے. تھوڑی سی تو سزا دو نا، اصل میں تو بہت بڑی سزا ہے، لیکن آپ اتنا تو نفس کو سمجھائیں نا کہ ناشتہ نہیں کروں گا میں. تو جب تک سزا نہیں ملتی حساب کتاب بیٹھتا نہیں. ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ دوسرا کام ہے بھائی، مرد حضرات جو نوجوان ہیں نا، ہمت کر کے داڑھی رکھ لیں. اس کو ہلکا حکم نہ سمجھیں، داڑھی کو ہلکا حکم نہ سمجھیں. قبر میں جب جائیں گے نا تو صورت تو کم از کم انبیاء جیسی ہو. داڑھی سے اللہ کو اتنی محبت ہے کہ آدم علیہ السلام کی بھی تھی، زکریا علیہ السلام کی بھی تھی، نوح علیہ السلام کی بھی تھی. 950 سال تبلیغ کی نا، میں نے بیان میں کہیں کہہ دیا 9,500 سال، ٹھیک ہے نا، 9,500 سال نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی. وہ دل میں تو 950 ہی تھا، زبان سے 9,500 سال نکل رہا تھا. تو وہ 9,500 نہیں 950 سال. تو اس قسم کی غلطیاں چلتی ہیں. تو اب یہ نہیں کہ اس کی کریکشن ہی ہوتی رہے بیٹھ کے، ایک کلپ آ رہا ہے تو وہ پھر پتہ نہیں کیا سے کیا بن جاتا ہے. تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے خلیل، اللہ کے صفی، اللہ کے کلیم موسیٰ علیہ السلام، سب کی داڑیاں تھیں. ہارون علیہ السلام نے نا، قرآن میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کی داڑھی پکڑی، انہوں نے کہا میری داڑھی نہ پکڑو. معاذ اللہ کلین شیو ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام کیا پکڑتے؟ تو تھپڑ ہی لگاتے. پھر ہے بھائی، داڑھی نہیں پکڑ نہیں سکتے، سر کے بال بھی نہیں ہے. اس میں خانقاہ والے جو سر میں بال نہیں رکھنے دیتے ان سے بھی گزارش ہے، بال رکھنے دو بیچارے کو، بال رکھنے دو، کیونکہ یہ وہ زمانہ نہیں ہے. اب ٹینڈ کرنے سے بڑے نقصانات ہیں، لوگ دین سے دور ہوتے ہیں. دیندار لوگوں کو اپنی شکل خوبصورت بنانی چاہیے. بال رکھیں، یہ پٹے والے نہ رکھیں، پٹے والے ہر آدمی افورڈ نہیں کر سکتا. بال رکھیں سر پہ تاکہ دیندار لوگ دیکھنے میں اچھے لگیں. ہاں کوئی مرید بہت زیادہ شرارتی ہے، اس کی ٹرینڈ کرائی جا سکتی ہے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، ٹھیک ہے نا. نارمل حالات میں دینداروں کا لوگ پہلے ہی وحشت زدہ ہو رہے ہیں کہ یار یہ کیسے ہوتے ہیں، عجیب سے ہوتے ہیں یہ. تو اس لیے بال رکھنا، اور خاص طور پہ اگر والدین کہہ رہے ہیں اپنے بچے کو بال رکھنے کا اور شیخ کہہ رہے ہیں بال کٹانے کا، تو کسی بھی مفتی سے پوچھ لو کہ پھر والدین کی اطاعت لازم ہے. والدین کی اطاعت اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ ان کی فرما برداری کی جائے. کتنے بڑے مالدار گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اتنے نفیس طبیعت ہوتی ہے، ان کی شہزادوں جیسی زندگی ہے، اپنے بچے کو خانقاہ بھیجا وہ ٹینڈا ہو کے آ گیا. اب وہ بیچارے کہیں، میرے پاس تو کالز آتی ہیں نا، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، یار کہیں شادی میں نہیں لے جا سکتے اس کو، کہیں کیا وہ کہیں گے یہ تمہارا بچہ ہے، نہیں ہمارا تھوڑی ہے، یہ تو پڑوسیوں کا ہے، یہ تو ویسے ہی آ گیا. وہ فوراً وہ کرتے ہیں یار یہ ٹینڈا منڈا جو ہے نا. تو ٹینڈ کرنا یہ آزمائش ہے. اس پر میرا ایک مستقل بیان ہے، گنجا ہونا، یہ پورا ایک یوٹیوب پہ بیان مل جائے گا. اس میں نے کئی دلائل دی ہیں کہ اسلام میں گنجا ہونا پسندیدہ نہیں ہے، ایک آزمائش ہے. پچھلی امتوں میں ایک شخص گنجا تھا تو ایک فرشتہ بھیجا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میرے بال آ جائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ ایک آزمائش کے طور پہ بیان کیا کہ اللہ نے ایک شخص کو آزمایا بال نہ دے کر. تو اس کے تو پیدائشی بال نہیں تھے، تو بیچارہ اللہ نے آزمایا. ہمارے ہوتے ہیں پھر ہم کاٹ دیتے ہیں. دیکھو جیسے انسان بوڑھا ہوتا ہے نا تو دانت گرنا شروع، کیا خیال ہے؟ ایسے ہی بال گرنا بھی شروع. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بڑھاپے میں زینت بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ کم ہوتی ہے. تو ایسے ہی زینت اللہ نے کس میں رکھی ہے؟ بالوں میں رکھی. تو جب اللہ چاہتے ہیں کہ گر جائیں، تو جب ایک بڑھاپا ہے پھر ٹھیک ہے، اس پہ پھر اچھے بھی لگتے ہیں. بوڑھے آدمی کے سفید بال اچھے لگتے ہیں، 2-3 دانت نظر آ رہے ہوں بس. وہ بڑھاپا ایک الگ چیز ہے نا، اس میں تو بزرگی ہے، تو وہ ٹھیک ہے بڑھاپے کے لیے. جب آپ کے ہیں تو آپ خام میں کیوں ایسا کر رہے ہو؟ خیر، تو کیا کرنا ہے بھائی؟ داڑھی رکھنی ہے. تمام پیغمبروں کی داڑیاں تھیں. یوسف علیہ السلام کو آدھا حسن دیا گیا، داڑھی کے ساتھ دیا گیا، داڑھی کے بغیر دیا گیا. پتہ چلا داڑھی کے ساتھ حسن ہوتا ہے، داڑھی کے ساتھ حسن ہوتا ہے. اور قبر میں جاؤ گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان حشر میں چہرہ دکھاؤ گے، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا وہاں پہ کہ بھئی تم تو میری صورت جیسی صورت نہیں بنا سکتے تھے. یہ تو انگریزوں نے شروع کی ہے بہت بعد میں، پہلے تو سب داڑھی رکھتے تھے. صلاح الدین ایوبی کے دور میں ایک انگریز آیا ملنے کے لیے،
صلاح الدین ایوبی کا بچہ اسے دیکھ کے رونے لگا. اس کا بچہ تھا یا محل میں کوئی بچہ تھا. تو لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ انہوں نے کہا اس نے پہلی دفعہ کوئی مرد بغیر داڑھی کے دیکھا ہے. وہ وحشت سے نا بچہ گھبرا گیا. تو ہمت کر کے کیا کر لو بھائی, ایک مشت کم از کم رکھنا لازم ہے. اس سے زیادہ کاٹ سکتے ہیں آپ, اس سے زیادہ کاٹ سکتے ہیں. تو اور اس کے جو خط بنا رہے ہیں نا آج کل عجیب عجیب طریقے سے, یہ جائز نہیں ہے. اس کو چھوڑ دو, رکھ دو. جیسے اللہ نے قدرتی داڑھی دی ہے وہی اچھی ہوتی ہے. اس کو پتہ نہیں کیا کہ یہاں سے کاٹا ہوا ہے, ادھر سے کاٹا ہوا ہے, نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں. تو ایک رکھ لو, کیا ہے. باقی یہ کہ ناراض ہوگی تو ہونے دو, دنیا میں کم ہے کیا, بھاگ جائے گی. 500 روپے بیلنس کے بچ جائیں گے ایزی لوٹ کے, صحیح ہے نا. تو بہت ساری خواتین داڑھی والوں کو پسند کرتی ہیں, ان کے رشتے آئیں گے. اور یہ عورت کی فطرت ہے کہ اسے داڑھی والا مرد بغیر داڑھی سے اچھا لگتا ہے, یہ حقیقت ہے. کیونکہ لڑکی کی شادی ہوتی ہے مرد سے, تو مرد میں وہ مردانگی دیکھنا چاہتی ہے. اب آپ کہیں گے بھائی آج کل تو ایسا نہیں ہے. آج کل ایسا اس لیے نہیں ہے کہ اس کے ذہن میں خاکہ بیٹھ گئے کہ داڑھی والے ملا لوگ ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیسے ہوتے ہوں گے. تو نے میڈیا نے ایک ذہن خراب کر دیا ہے. ورنہ عورت کی جو فطرت ہے, وہ نیچر ہے, اس کو داڑھی والا بغیر داڑھی والے کے اچھا لگتا ہے. جیسے مرد کو جو لڑکی کی اگر داڑھی نکل آئے تو اچھی لگے گی اس کو, ہے بھائی. کہے گا نہیں بھائی مجھے نہیں چاہیے. تو جیسے مرد کو لڑکی چاہیے نا, اس میں نسوانیت ہونی چاہیے. تو لڑکی کو کیا چاہیے, بندہ چاہیے, بندہ. تو اس میں مردانگی ہو, تو بالوں سے تو مرد کی مردانگی بڑھتی ہے. ہاں سکھوں والا حساب نہ ہو, ٹھیک, سکھوں والا حساب نہ ہو کہ وہ نان اسٹاپ جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور مونچھیں بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں. وہ پتہ ہی نہیں کہ وہ تو شریعت, تبھی تو دین فطرت ہے نا, ہر چیز میں اس نے ایک اعتدال سکھائے. تو اچھا نوجوانوں کو میں ایک بات بتا دوں, جب داڑھی چھوڑو گے نا آپ, رکھو گے, تو اس وقت دیکھنے میں اچھی نہیں لگتی, کیونکہ بے تگے طریقے سے بال بڑھ رہے ہوتے ہیں. تو بہت سے نوجوان دل برداشتہ ہو کے کاٹ لیتے ہیں کہ یار میں شیشے میں اچھا نہیں لگ رہا. تو تھوڑے دن چھوڑ دو, 3-4 مہینے کے بعد جب وہ ایک مقام تک پہنچے گی, اس کی ایک لیندھ ہو جائے گی, پھر اس کو مٹھی پکڑ کے برابر کر دو, پھر اچھی لگے گی. کیونکہ شروع میں نہیں لگتی, آپ نے چھوڑی ہوئی تھی نا, آپ وہ بڑھے گی بے تگے طریقے سے. ایک سامنے رکھی, وہ پھر بال کو ادھر جا رہا ہے, کوئی کہہ رہے یار یہ کیا ہو رہا ہے, تو وہ لوگ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں, یار میں تو اچھا نہیں لگ رہا. تو لگیں گے اچھے انشاءاللہ. سمجھ آ رہی ہے بات. تو اور اس کے داڑھی کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں. دوسرا کو کیا, اور خواتین سے گزارش ہے, جو خواتین بھی بہت بڑی تعداد میں بیان سنتی ہیں, ان کے لیے سب سے اہم حکم ہے نماز کے بعد ہے پردہ. عورت کے لیے نماز کے بعد سب سے اہم حکم کیا ہے, پردہ ہے. آج لڑکیوں کی, خواتین کی بے پردگی نے دنیا کو بے حیائی کا اڈا بنا دیا ہے. اگر عورت اپنے آپ کو کنٹرول کر لے تو مرد کو کنٹرول کرنا آسان ہے. عورت کنٹرول میں نہیں ہے. آستینیں چھوٹی ہوتی جا رہی ہیں, ہاف سلیوز, پھر اس سے نان سلیوز, سلیو لیس کپڑے, بچیوں کو بھی وہی پہنائے جا رہے ہیں. تو اللہ کی بندی ہو, تم تھوڑا سا اپنے حال پہ رحم کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسی عورتیں پیدا ہوں گی کاسیات عاریات, لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی. لباس پہننے کے باوجود اللہ کے ہاں کیا لکھی جائیں گی, برہنہ. کیوں؟ اس لیے کہ لباس یا تو اتنا باریک ہوگا کہ کھال نظر آتی ہوگی, یا اتنا چست ہوگا کہ جسم کے اعضاء اس سے نمایاں ہوتے ہوں. آج لڑکیوں میں پینٹوں کا, ٹی شرٹوں کا رواج بڑھ رہا ہے. اس رواج کو روکنے کی ضرورت ہے. پینٹیں شرٹیں لڑکیوں کی چست ہوتی ہیں, اس سے جسم نمایاں ہوتا ہے. آپ اپنی بچی کو فراک پہنائیں, یعنی پراپر شلوار قمیص پہنائیں اور ایک اسکارف پہنا دیں, اور اس کی ایک موبائل پہ تصویر لے لیں. پھر اس بچی کو آپ وہی ایسا بےہودہ سا لباس پہنائیں, بازو کھلے ہوئے ہوں, سر کھلا ہوا ہو, پھر اس کی تصویر لیں. خدا کی قسم آپ کو اسکارف والی تصویر میں اپنی بچی اتنی پیاری لگے گی کہ آپ کا دل چاہے گا اس کو میں اٹھا کے چوم لوں. اتنی پیاری لگے گی, ایسا نور لگے گا اس کے اوپر. آپ پتہ نہیں کیا پہنا رہے ہیں اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو, بازو ننگے, ٹانگیں ننگی. وہ بچی میں ذرا بھی پیار نہیں آتا اس بچی کو دیکھ کر, اس میں بے شرمی جھلک رہی ہوتی ہے. تو کیوں اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے جہنم کی آگ میں دھکیل رہے ہو بھائی, کیوں دھکیل رہے ہو؟ تو عورت کو حیا کا لباس ہے. شوہر کے لیے زینت اختیار کرے, وہ شوہر کے لیے زینت اختیار کرے, شوہر کے لیے جو چاہے مردی پہنے.
جیسا چاہے وہ، بلکہ شوہر کے لیے تو ایسا لباس پہننا چاہیے کہ شوہر کی طبیعت اس کی طرف مائل ہو، تاکہ وہ باہر منہ کالا نہ کرے. شوہر کے لیے تو زینت ہے نہیں. وہ جب آتا ہے گھر میں تو ایسا اس بیچارے کو پسند. اور جب لوگ بتاتے ہیں جب بیگم والی شادی میں جاتی ہے نا، ایسی سج دھج کے جاتی ہیں، کیونکہ وہاں بہت ساری انٹی آئی ہوئی ہوتی ہیں دیکھنے کے لیے، تو وہ تو جاتی ہیں. جب گھر میں شوہر آئے تو اس کے لیے کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو ابا نے باندھ دیا میرے پلے، یہ کون سا کہیں بھاگا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن جب اس کے ادھر ادھر چکر بازیاں شروع ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوتی ہیں، پریشان. تو اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں گھر میں ایک محبت کا ماحول رہے. تو عورت کے لیے پردہ ہے، پردہ ہے، پردہ ہے. مرد سے جب بات چیت کریں تو بھی اعتدال میں رہ کر، اور لباس میں بھی پردے کا خیال کریں. اتنی بے حیائی پھیل رہی ہے کہ وہ میں ایک لطیفہ سناتا ہوں نا. لطیفہ نہیں، یہ سچا واقعہ ہے. کوئی ایک خاتون گئی کسی پٹھان کی دکان پہ کہ وہ شلوار کا کپڑا چاہیے تھا، باریک کپڑا اس نے دے دی. اس نے کہا اور یہ تو بہت بھاری ہے. تو اس نے کہا باجی اسی میں سے سب ٹانگے مانگے نظر آ جائیں گی، اسی میں سے، یعنی اتنا پتلا اتنا پتلا. تو غصے ہو گئی کہ یہ کیوں کہہ رہے کہ اس میں سے کھال نظر آ جائے گی. کہ نہیں، آپ جو اتنا باریک کپڑا مانگ رہی تو مقصد تو یہی ہے نا، اور کیا مقصد ہو سکتا ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس لیے کہ بھائی جو ذرا موٹا کپڑا ہوگا تو اس سے گرمی لگے گی. تو مردوں کو کیوں نہیں لگتی گرمی؟ مردوں کی شلواروں میں سے تو جسم نہیں جھلکتا، خواتین کی شلواروں میں سے جسم جھلک رہا ہے. جو لڑکے ہیں، بچے ہیں، ان کو تو پورے کپڑے پہنائے جا رہے ہیں. جو بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، ان کو پورے کپڑے نہیں پہنائے جا رہے. اس کا مطلب یہ طبیعت میں فساد ہے. بات کچھ اور ہے، اس کو تعبیر کسی اور لفظ سے کیا جا رہا ہے. تو کنٹرول کریں، خواتین بھی مرد بھی اپنے گھروں میں اپنے لباس کو درست کرنے کی کوشش کریں. قیامت کے دن اللہ اس بارے میں سوال کرے گا. اور ناجائز فیشن نہ کریں. خواتین اپنے ناخن بڑھاتی ہیں. او بھائی، ناخن بڑھانے میں حسن نہیں ہے، اس میں حسن ختم ہو رہا ہے. چڑیل جیسے ناخن کھانے میں وہ جا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کس نے یہ ان کو اس الو بنایا اور اس الٹی گندی عادت پہ ڈال دیا. کتنے برے لگ رہے ہوتے ہیں چھرے جیسے ناخن نکلے ہوئے. کہاں کو کامن سینس بھی تو استعمال کرنی چاہیے. انگریز تو فطرت سے ہٹا ہوا ہے، وہ تمہیں جس راستے پہ لے جاؤ تم اسی پہ چلے جاؤ. میں ایک دکان پہ گیا موبائل کی، اس نے اتنا بڑا ناخن بڑھایا ہوا ہے اپنا موبائل شاپ پہ. میں نے کہا یہ کیا ہے بھائی؟ کہہ رہا اصل میں موبائل کا کور بار بار کھولنا پڑتا ہے نا. میں نے کہا کور کھولنے کے لیے آپ کو انسٹرومنٹ نہیں استعمال کر سکتے، کوئی پیچکس یا کوئی بلیڈ؟ 24 گھنٹے ناخن بڑھا ہوا ہے آپ کا. کتنی الجھن ہے. میرے ناخن اگر ابھی تھوڑے سے بڑھ گئے ہیں نا، انگلیوں میں بے چینی شروع ہو جاتی ہے. سب کے ہی ایسا ہوتا ہے. بار بار آدمی یوں کر رہا ہوتا ہے، یار کیا ہے، کاٹوں ان کو کاٹوں میں. بے چینی ہو جاتی ہے ہر وقت، ایسے ایسے کرتے ہیں ہم. تو ان کو بے چینی نہیں ہوتی، یقیناً ہوتی ہے، لیکن دماغ کیا ہو گیا ہے، پاگل. شو بازی کے لیے اپنا سکون برباد کر دیا، اور شو بازی بھی نہیں ہو رہی ہوتی. کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی لڑکی کے رشتے اس کے ناخن دیکھ کے آتے ہوں. کہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی کے ناخن بڑے ہوئے تھے تو وہ جو ہے نا وہ یونیورسٹی میں کسی لڑکے کو پسند آ گئی، اس نے کہا یار ناخن ماشاءاللہ. کچھ بھی نہیں ہے اس سے بھائی، کچھ بھی نہیں. نہ شوہر کو بیوی کے ناخن پسند آتے ہیں. میں نے آج تک کوئی مرد نہیں دیکھا کہ میری بیوی کے ناخن اتنے بڑے ہیں، مجھے اتنے اچھے لگتے ہیں. ایک دن کاٹا تھا، مجھے بہت غصہ آ گیا تھا. تو یہ فضول قسم کی باتیں. اسی طرح عورت کے لیے آئی بروز بنانا حرام ہے. اور حقیقت بتاؤں، یہ بھی بری لگتی ہے. یہ تو جو لوگ فلمیں دیکھنے کے آتے ہیں نا، دور دور سے اداکاراؤں کو دیکھتے ہیں. آپ آئی بروز بنی ہوئی خاتون کوئی قریب سے دیکھو، وحشت ہوتی ہے. اس سے پتہ چل رہا ہوتا ہے اس نے اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق میں کاٹ چھانٹ کی ہے، کاٹ چھانٹ کی ہے اس نے. یہ نیچرل نہیں ہے، اوریجنل نہیں ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب ہے نا، وہ بولنے کا جو ان کا اسٹائل ہے، بے وقوفوں کو تو پسند آتا ہے، لیکن عام جو طبقہ ہے وہ کیا کہتا ہے، یہ کیا ہے، اداکاری ہے. ایک ڈاکٹر ہیں، آپ لوگ سمجھ جائیں. عام طبقہ کیا کہتا ہے، ان کو پسند نہیں آتا، بولتے ہیں یار یہ شو مار رہا ہے، یہ اس کا نیچرل اسٹائل نہیں ہے. بعد اترا کے بات کرنا. تو 24 گھنٹے اس اسٹائل میں بات کرنا، اترا کے، اس سے آدمی تھک جاتا ہے. لیکن وہ ٹی وی کے سامنے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ وہ اترا کے ادھر ادھر گھما کے بات کرتے ہیں. تو جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ ایک اوور ایکٹنگ ہو رہی ہے، وہ اچھا نہیں لگتا. تو بے وقوفوں کو اچھی لگتی ہے اوور ایکٹنگ. ابھی کیا ہوا کہ ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ وہ دیوبندی بریلوی کا پتہ نہیں کیا. انہوں نے کہا یہ دیوبندی بریلوی کیا ہوتا ہے، اسلام جو ہے نا وہ تو سب مسلمان ہیں. لوگوں نے تالیاں بجائیں. اچھا، مجھے بھی اچھا لگا، ماشاءاللہ بھائی دیکھو دیوبندی بریلوی فرق بتا رہے ہیں. کوئی کلپ کسی نے بھیجا، لیکن پھر اس پہ بہت جو ہے نا وہ ایکسائٹیڈ ہو گئے
کچھ نہیں ہوتا, میں اسلام کو جانتا ہوں. مجھے کہا یہ زیادہ ہو گئی. اب کیا ہو رہا ہے, یہ زیادہ ہو گئے. اور لوگ تو کمنٹس, لوگ تو معاف نہیں کرتے نا, نیچے لوگوں میں نہیں کمنٹ کیے ہوئے تھے, یار یہ اوور ایکٹنگ ہو رہی ہے, دل کے یہ جذبات نہیں ہیں ان کے, ٹھیک ہے نا. اتنا برا نہیں لگتا کسی کو دیوبندی بریلوی, بری بات ہے, اچھا ہے سب مسلمان ہیں, کوئی دیوبندی بریلوی نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ کیا ہو گیا, اب وہ بار بار سر پٹک رہا ہے, چیخ رہا ہے, یہ غلط ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. 2 دفعہ, ایک دفعہ اور لوگوں نے تالی بجا دی, تیسری دفعہ نہیں بجا رہے لوگ تالی, یار یہ زیادہ ہو گئی ہے. تو اوور ایکٹنگ جیسے بری ہے کیونکہ فطرت کے خلاف ہے, ایسے ہی فیشن میں اتنی ڈینٹنگ پینٹنگ کہ قدرت کا بنائے ہوئے ڈیزائن ہی چینج کر دینا, یہ سلیم الطبع لوگوں کو برا لگتا ہے. اللہ نے ہر ایک کو اس کی آئی بروز دی ہیں, ہر ایک کو اس کے حساب سے دی ہیں, جتنی دے دی اس پہ صبر کرو. اس کو کاٹ چھانٹ کے اس کو کرو کرنا, اس کو بنانا, اس سے سلیم الطبع انسان کو کیا ہوتی ہے یہ عمل دیکھنے میں وحشت, اور اس سے حسن بڑھتا نہیں ہے, حسن کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ صحیح نہیں. ہاں بال جسم کے لے لینا عورت کے لیے وہ جائز ہے, کسی کے چہرے پہ بال آ گئے وہ نکال سکتی ہے, کیونکہ عورت کی فطرت کیا ہے, چہرے پہ بال نہ ہو. اب اگر وہ آ گئے ہیں تو وہ فطرت کے خلاف آ گئے. مردوں کے لیے نہیں ہے, مرد بھی کیا کر رہے ہیں, اپنے سینے کے بال نوچ رہے ہیں. یہ بری بات ہے, بری بات ہے. اگر آپ کے سینے پہ بال ہیں تو رہنے دیں اس کو, نوچ نوچ کے اس کو کیا ضرورت ہے اتنی اپنے, وہ کیا 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 کرنا کیا ہے آپ نے, کیوں ایسا کر رہے ہو بھائی. سیدھے سیدھے انسان, یہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو عورت کی مشابہت سے اور عورت کو مردوں کی مشابہت سے منع کیا. ہاں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے سینے پہ بال سے پسینہ بہت جمتا ہے اور وہ بدبو پیدا ہوتی ہے, تو اس لیے وہ نوچ لیتے ہیں, تو ایک الگ بات ہے. لیکن شو کے لیے نوچنا غلط ہے, یہ بالکل جائز نہیں ہے. تو اسی طرح ابھی چاند رات پہ لڑکے بیوٹی پارلر جانا شروع ہو گئے ہیں, تو مجھے اچھا نہیں لگتا یہ کہتے ہوئے بھائی نہیں جایا کرو. چاند رات پہ نہا لو, بلکہ صبح نہاؤ. اگر آپ زیادہ میلے ہو گئے ہیں تو ڈیٹول سے نہا لو, کیا خیال ہے, تیزاب سے نہا لو, بالکل نیٹ کلین ہو جاؤ گے. لیکن بیوٹی پارلر جا کے فیشن کرنا, اس میں لپسٹک بھی لگائی جاتی ہے اور جناب پاؤڈر شوڈر بھی لگایا جاتا ہے. میں جب گیا تھا ریکارڈنگ کے لیے تو مجھے پہلی دفعہ جب گیا تو انہوں نے کہا ایسے پاؤڈر, میں نے کہا یہ کام نہیں ہم کرے گا. بیٹھے خواتین کی طرح لپائی پتائی ہو رہی ہے, کہ انسان کا بچہ بننا چاہیے. تو یہ تو لڑکیوں کے کام ہے, ان پہ ٹھیک ہے وہ جائیں بیوٹی پارلر. مرد کے لیے بیوٹی پارلر, چاہے دولہا بھی بنو نا, بیوٹی پارلر نہ جاؤ. میں کتنی دفعہ الحمدللہ دولہا بن چکا ہوں, ایک دفعہ بھی بیوٹی پارلر نہیں گیا. نہایا ہوں ہر دفعہ, میں نہا کے سفید کپڑے پہنے, استری کر کے کاٹن کلف, پگڑی ٹائٹ شائٹ باندھی, پہنچ گئے, اتنا کافی ہے. شیروانی پہن لو, یہ بھی ٹھیک ہے. صابن سے 3 دفعہ منہ دھو لو, 3 دفعہ دھو لو, گرم پانی سے دھو لو تاکہ اور اچھی, یہ بھی ٹھیک ہے, گرم پانی سے بھی دولہا بنو تاکہ اچھے لگو. لیکن بیوٹی پارلر مرد کے لیے, میری رائے ہے, میں جائز ناجائز ہونے کا فتویٰ نہیں دے رہا, میری رائے ہے کہ بندے پر یہ چیزیں سوٹ, اور پتہ نہیں لڑکیوں کو ایسے بندے پسند کیسے آتے ہیں. تو تمہارا والا بیوٹی پارلر سے وہ فیشل کہتے ہیں اس کو, فیشل کرا کے آ رہا ہے, گھسائی وسائی کروا کے آ رہا ہے, اس کی یوں ہو رہی ہے, تو تمہیں اچھا کیسے لگ رہا ہے. وہ ایک گلوکارہ تھی, ایک گلوکار تھا امریکہ کا, وہ بہت فیشن ویشن کرتا تھا, اور وہ ہر وقت, ان کے تو جتنا مرضی کر لینا کم بخت پھر بھی خوبصورت نہیں لگتے. وہ ہمارے علماء کتنے اچھے لگتے ہیں داڑھیوں میں, ہمارے عالم کوئی واقعی خوبصورت ہو, داڑھی میں ان کے کیسا جلال ہوتا ہے. میں نے بڑے بڑے ہمارے حضرت کو آپ دیکھ لیتے نا, عاشق ہو جاتے ہیں ان پہ, حالانکہ وہ تو یہ سب چیزیں نہیں کرتے تھے. خوبصورت داڑھی تھی اور ایسا آواز, ایسی روپ تھی, اونچی ناک تھی ان کی, ایسی خوبصورت چال تھی, آگے بیٹھتے تھے, بات کرتے تھے, کیا مسکراہٹ تھی, ایسے سفید دانت تھے, حالانکہ وہ تو یہ سب کچھ نہیں کرتے تھے. اور ایک طرف مائیکل جیکسن کو دیکھ لو, مجھ سے تو مائیکل جیکسن کی شکل دیکھی نہیں جاتی تھی, عجیب سی, پتہ نہیں کیا اس نے لپائی پتائی کر کے, کیا انسان بھائی. وہ فطرت سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں, وہ فطرت سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں, ان میں تمہیں کیوں حسن نظر آ رہا ہے, کیوں نظر آ رہا ہے ان میں. ان جیسا لڑکے عجیب عجیب چیزیں کر رہے ہیں, شرٹیں پہنتے ہیں, کمر کھول کے رکھتے ہیں اپنی یہاں سے. وہ بھائی یہ کس کو دکھا رہے ہو کمر اپنی یار, کس کو دکھا رہے ہو یار کمر اپنی. تو کیا ہو گیا, یہ تو جہنم میں جانے کے اسباب پیدا کر رہے ہو اپنے لیے. لعن اللہ المخنثۃ من الرجال, اللہ ان مردوں پہ لعنت کرتے ہیں جو ہجڑے جیسے ہیں, یعنی ہیں تو نہیں لیکن بننے کی کوشش کرتے ہیں. ہجڑا اس لیے کہ جب وہ عورت بننے کی کوشش کرے گا تو بنے گا نہیں, وہ بیچ کا ہو جائے گا.
کیا خیال ہے؟ نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا. تو مرد ہو تو مرد بن کے زندگی گزارو. صفائی ستھرائی اچھی چیز ہے, فیشن مرد کے لیے بھی جائز ہے, مگر وہ فیشن جو کس پہ سوٹ کرتا ہے. کڑھائی والے کرتے پہن لو, اتنے اچھے اچھے کرتے آئے ہوئے ہیں وہ پہن لو, شیروانیاں پہن لو, اور یہ سب چیزیں ٹھیک ہے جیسے لوگ پہنتے ہیں. تو پینٹ شرٹ بھی جائز ہے, وہ پہننا ہے وہ پہن لو, اگر تمیز کے دائرے میں ہو تو وہ ٹھیک ہے. لیکن کم از کم یہ چیزیں, میک اپ شیک اپ, سردی میں منہ اگر پھٹ رہا ہے تو کریم لگا لو, وہ بھی ٹھیک ہے. سردی ہے, منہ پھٹ رہا ہے آپ کا, خشک ہو رہا ہے, تو چلو وہ بھی ٹھیک ہے. اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو, ورنہ یہ پھر اللہ کو پسند نہیں ہے یہ چیزیں. تو وہ میں بتا رہا تھا کہ وہ خاتون, وہ ایک گلوکار تھا, اس پہ لڑکیاں بڑی مرتی تھی. ہمیں پتہ نہیں کہ ان پہ مرتی کیوں, ان میں کون سا حسن ہوتا ہے, وہ فرق تو ہمیں نظر نہیں آتا کہ ان میں سے لیڈیز کون ہے جینٹس کون ہے, لیکن خیر مرتی تھی اس کی گلوکاری پہ. تو لوگ اس کے بارے میں باتیں کرتے تھے کہ بھئی یہ جس سے شادی کرے گا نا, جس لڑکی سے, وہ بڑی خوش قسمت ہوگی. خیر اس کو ایک پسند آ گئی اور اس کی شادی ہو گئی. مجھے اس گلوکار کا نام یاد نہیں ہے, بچپن کا واقعہ ہے. تو جب شادی ہو گئی نا تو 6 مہینے بعد لڑکی نے طلاق لے لی. لوگ حیران کہ اتنا بڑا گلوکار, اتنا وہ, تم نے اس سے ڈیورس لے لی, کیوں بھائی؟ اس نے کہا جتنی دیر میں میک اپ کرتی ہوں نا اتنی ہی دیر یہ بھی کرتا ہے. یہ ہر وقت شیشے کے سامنے بیٹھا رہتا ہے اور اپنی کبھی پلکیں سیٹ کر رہا ہے, کبھی اپنے رخسار پہ وہ مالش کر رہا ہے, کبھی یوں کر رہا ہے نوک پلک. تو مجھے اس میں نسوانیت کی بو آ رہی ہے. کس چیز کی نسوانیت کو آسان سمجھ, لیڈیز پن کی بو آ رہی ہے. مجھے بندہ چاہیے تھا, یہ تو میرے جیسا ہی ہے. حالانکہ ویسے مرد تھا وہ, کوئی یہ نہیں کہ نامرد تھا, لیکن اس کی حرکتیں کیا ہیں. مجھے کیا چاہیے؟ اپنے جیسا تھوڑی چاہیے, مجھے تو بندہ چاہیے. تو یہ بندہ نہیں ہے. تو اس لیے بندہ بنو. وہ پنجابی لوگ کہتے ہیں نا بندہ بن, بندہ سنا ہے کبھی؟ وہ بندہ بن, وہ بندہ بن بندہ. تو وہ جو کہتے ہیں نا بندہ بن, بندے دا پتر بن, تو بندے دا پتر ہم سب کو بننا چاہیے. کتنے گناہ ہو گئے؟ 4 ہو گئے, 5 ہو گئے, نمبر لگا لینا آخری. ویسے تو گناہ بہت سارے ہیں جو ہم نے چھوڑنے ہیں. 2 اور بتا دوں بس. ایک, نظر کی حفاظت. انٹرنیٹ پر بیہودہ چیزیں, بیہودہ فلمیں, لڑکیوں سے دوستیاں, حرام کاریاں, یہ بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہیں. الٹے لٹکے ہوئے ہوگی قیامت, چترول لگ رہے ہوں گے. چھوڑ دو یہ چیزیں. اور اگر پوری کوشش کے باوجود پھر بھی کبھی غلطی سے گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر کے اللہ کو مناؤ. اور کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کرو کہ حضرت میں اس گناہ سے توبہ کی تھی, پھر بھی ہو گیا, مجھ سے چھوٹ نہیں رہا, تو مجھے کوئی حل بتائیں, نسخہ بتائیں. اور جب تک شیخ سے تعلق نہ ہو دوبارہ نہیں کرو. بعض لوگ یہ کہتے ہیں اب تو چونکہ میں شیخ سے تعلق قائم کروں گا تو اس وقت تک جتنی دفعہ ہو سکتا ہے کر لو, پھر جب تعلق قائم ہوگا تو خود ہی چھوٹ جائے گا. یہ جو بے حیائی والے گناہ ہے نا, جن لوگوں کو, جن مردوں کو عادت پڑ گئی ہے, تو وہ جسم کا حصہ بن جاتا ہے. وہ جسم پھر ان کا بے چین ہونے لگتا ہے جب تک وہ گناہ نہ کریں. تو اس کا ایک بہت بہترین حل ہے, تبلیغ میں نکل جاؤ 4 مہینے کے لیے. کیونکہ جیسے گناہ کرنے سے گناہ کی عادت پڑتی ہے, گناہ سے دور رہنے سے گناہ سے دور رہنے کی عادت ہو جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب کسی کو ایسے برائی کی عادت پڑ گئی, بیہودہ فلمیں دیکھنے کی یا اور جو غلط کام ہو رہے ہیں آج کل, تو تبلیغ میں 4 مہینے کے لیے نکلو گے تو 4 مہینے تک وہ گناہ انشاءاللہ آپ سے, وہاں کا ماحول ایسا ہوتا ہے. تو جب 4 مہینے تک آپ کی باڈی اس کو, یعنی وہ نہیں کرو گے تو باڈی اس کے کیا ہو جاتی ہے, پھر عادی ہو جاتی ہے. یہ اصول. اب دیکھو میں چائے پیتا تھا نا دن میں 3-3 4-4 کپ, چائے مجھے نہ ملے میرا دماغ خراب ہوتا تھا. میں پیدائشی چائے پیتا آ رہا ہوں. پیدائشی اس لیے کہ ہماری والدہ جو مائیں جو بچوں کو فیڈ کراتی ہیں تو وہ بھی تو چائے پی کے کراتی ہیں نا, تو کیفین دودھ کے راستے سے بچے کے پیٹ میں جاتی ہے. پی پی کے ہماری اس عمر تک ہم پہنچ گئے. اب چھوڑیں کیسے؟ چھوڑنے کا ارادہ کیا. میں نے یہی کہا کہ بھائی جیسے پینے سے پینے کی عادت پڑی ہے, چھوڑنے سے چھوڑنے کی پڑ جائے. تو میں نے کہا اب نہیں پیوں گا, ایسی کی تیسی. نہیں پی, 1 دن 2 دن 3 دن دماغ میں نوٹ ہونے لگا, جو آ رہا سامنے دل زیادہ رکھ کے لگا. طلاق کا کوئی مسئلہ پوچھتا, ہو گئی ہے. پھر بعد میں خیر نہیں ہوئی یار, وہی نہیں ہوئی, وہ اصل میں دماغ ایسا ہو گیا تھا نا. ٹھیک ہے نا. وراثت میں میرا کتنا ایسا بنتا ہے, تیرا تو بنتا ہی نہیں, تو بندہ ہی اس قابل نہیں تجھے وراثت ملے. نہیں بھائی بنتا ہے یار, اس میں میرا دماغ صحیح کام نہیں کرتا. ایسی کنڈیشن, ایسے بس سیٹنگ آؤٹ. اور جو کوئی چائے پی رہا ہے, اور میں چائے ایسے نہیں پیتا تھا یہ بیکار یہ چائے کے نام پہ جو مذاق پی رہے ہو, یہ چائے وائی نہیں ہے. چائے ہم پیتے تھے, اس کا نام تھا خاندانی. اس چائے میں ایسا ہے کہ آدھا کپ ہوتی تھی اور اس سے آپ کے 14 طبق روشن. اس میں پتی ڈال کے خوب پکاتا تھا. پکنے کے بعد جب کپ سامنے آتا تھا الگ سے پتی ڈال کے
پھر اس کو کیونکہ کچی پتی کی خوشبو باقی رہتی ہے تو پکی ہوئی پتی بھی ہوتی تھی اور اس میں کچی پتی بھی ہوتی تاکہ خوشبو بھی آئے. ایسی چائے ہم پیتے تھے اور طبیعت کیا ہو جاتی تھی سیٹ. تو اب کوئی بھی چائے پی رہا ہے دل مچلتا تھا یار اس سے کپ لے لوں, اور ایسا بھی ہوا مہمان آئے ان کے سامنے چائے رکھی ہوئی اور خود نہیں پی رہا. تو کتنے دن تکلیف ہوئی ہے, 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 10 دن کے بعد تکلیف کم ہونا شروع. تو چائے کی 10 دن کے بعد عادت تو چھوٹ گئی, لیکن جس کو چائے پیتا دیکھتا تھا اس کی طرف طبیعت مائل ہوتی تھی کہ اس سے میں چھین لوں. 4 مہینے میں نے الحمدللہ چائے کا ایک قطرہ بھی نہیں پی. میں نے کہا کچھ بھی ہو نہیں پیوں. 4 مہینے کے بعد یہ کیفیت ہو گئی. 10 دن کے بعد نا چائے کے اثرات جسم سے ختم ہو جاتے ہیں 10 دن کے بعد, لیکن پرانی یادیں وابستہ رہتی ہیں. بلڈ سے آپ کے کیفین تو ختم ہو جاتی ہے, چائے کا نشہ ختم, چائے نہیں پئیں گے طبیعت میں کوئی بوجھ نہیں, لیکن وہ جو چسکے تھے نا اس کے لذت, وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایسے سٹا لگا رہے ہیں ادھر, اس کا نام بھی ہم نے سٹا رکھا ہوا تھا. اور ہم چائے کے ایسے دھتی تھے کہ مدرسے میں پڑھائی کے دوران پتلی گلی سے نکل کے جاتے تھے, ایک چرسیوں کا ہوٹل تھا, اس کے علاوہ کوئی قریب میں ہوٹل نہیں تھا, تو وہیں گھس جاتے تھے. ہم نے کہا چائے تو ملے, تو وہاں چپکے سے پی کے پتلی گلی سے آتے تھے, حالانکہ خلاف قانون تھا لیکن اس کے بغیر گزارا نہیں تھا ہمارا. تو پھر بھی پتلی گلی سے نکلتے تھے اور چائے پی کے ایسے آ کے بڑھ جاتے جیسے پتہ نہیں کتنے گھنٹوں سے مطالعے میں مشغول ہو. تو بلڈ سے ختم ہو گئی, مگر طبیعت کہ جس کو دیکھ رہے ہیں دیکھو لذت اس کے خوشبو تو باقی رہ گئی تھی نا. تو 4 مہینے کے بعد الحمدللہ وہ بھی ختم. اب اگر کوئی بہت اصرار کرے تو میں پی لیتا ہوں, مجھے پتا ہے میں پیوں گا تو مجھے وہ کیفیت نہیں ہوگی. اول تو نہیں پیتا, لیکن اگر کبھی کوئی بہت ہے کہ نہیں لازمی, وہ مجھے پتا ہے نہیں پی تو اس نالائق کو پھر کچھ اور منگوانا پڑے گا, ٹھیک ہے نا, یہ بھی تو ہوتا ہے. تو وہ ختم ہو گئی. تو بھائی جیسے چائے ختم ہو سکتی ہے ایسے کیونکہ گناہ کی 2 قسمیں ہیں. ایک گناہ وہ ہے جو ہماری باڈی کا حصہ بنتے ہیں, یہ جو شہوانی گناہ ہے نا جو لڑکے مختلف گناہوں میں, یہ ہمارے جسم کی ریکوائرمنٹ بن جاتی ہے. اگر آپ نہیں کریں گے یہ جسم مچلتا ہے, پریشان ہوتا ہے, باڈی آپ کی بے چین ہو جائے گی. ان گناہوں سے بچنا مشکل ہوتا ہے, ان گناہوں سے بچنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ باڈی کی ریکوائرمنٹ بن گئی ہے. آپ اگر روزانہ ایکسرسائز کرو, پھر جب آپ ایکسرسائز چھوڑ گے نا آپ کو بے سکون ہو جاؤ گے, آپ کو وہ کرنی پڑے گی پھر کنٹینیو. ایسے ہی یہ بھی ہے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ بھائی کوئی طویل عرصے کے لیے چھڑواؤ اپنے آپ کو. جیسے شراب کا جو عادی بن گیا, اب جب شراب چھوڑے گا تو باڈی اس کی بے چین ہونا شروع ہو جائے گی, باڈی سے لڑنا مشکل ہے. تو اس کو کہاں داخل کر دیتے ہیں, کسی ہاسپٹل میں, کہ بھئی جہاں شراب نہ ملے اس کا کوئی متبادل ملے, تو ہوتے ہوتے چھوٹ جاتا ہے. وہ یہاں رہ کے چھڑوائیں گے نہیں چھوٹے گی. تو اسی طرح کوئی ان شہوانی گناہوں میں کوئی مبتلا ہو خدا نہ خواستہ, تو وہ 4 مہینے کے لیے تبلیغ میں نکل جائے. 4 مہینے تک جیسے ہماری چائے چھوٹ گئی تھی اس کی یہ برائی بھی انشاءاللہ چھوٹ جائے. اور جب واپس آئے پھر جب گناہ کا دل جیسے ہی کرنے لگے پھر نکل جائے 10 دن کی جماعت میں. 1 سال 1.5 سال کا مجاہدہ ہے, اس کا باپ بھی انشاءاللہ گناہ سے دور ہو جائے گا. جو یہ کہتے ہیں نا ہم سے گناہ چھوٹتا نہیں ہے, چھوڑنا چاہتے نہیں ہے, باپ سے مراد میری یعنی وہ اسی سے. یہ تو آپ کو سمجھانے کے لیے, وہ کہتے ہیں نا کہ تمہارے باپ بھی یہ کام کرے گا, تو مطلب یہ کہ تم سے یہ کام انشاءاللہ ہو جائے گا. تو 4 مہینے میں نکلو. اگر والدین روکتے ہیں, نہیں جانے دیتے, تو مسئلہ یہ ہے کہ والدین کی خدمت کے لیے اگر گھر میں دوسرا بیٹا موجود ہے تو وہ کرے خدمت. آپ جا سکتے ہیں دین سیکھنے کے لیے, اپنے آپ کو گناہ سے پہلا حل تو شادی ہے. یہ نہیں کہ نکاح چھوڑ کے 4 مہینے کے لیے چلے جائیں, وہ تو میں نے اس پر مستقل ایک بیان کیا ہے. اصل حل کیا ہے, نکاح ہے. لیکن بعض دفعہ کوشش کے باوجود رشتہ نہیں مل رہا ہوتا, اور دوسرا بعض دفعہ نکاح کر کے بھی یہ گناہ نہیں چھوٹ رہا ہوتا. ایسے بھی کیسز آ رہے ہیں, شادی ہوگی پھر بھی پڑے ہوئے ہیں, کیونکہ وہ کمارے پن میں اتنی لت پڑ چکی ہوتی ہے کہ اب نکاح کے بعد بھی نہیں چھوٹ رہا ہوتا. ان لوگوں کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 4 مہینے کے لیے نکل جاؤ, انشاءاللہ گناہ چھوٹ جائے گا, اور اس کی الگ سے برکتیں جو حاصل ہوں گی وہ الگ ہیں. پھر جیسے ہی خیالات آنے لگے پھر نکل جاؤ. 1 سال تک یہ ذرا ترتیب چلاؤ گے, ہمیشہ کے لیے گناہ انشاءاللہ چھوٹ جائے گا. پہلے چھوٹے گا, پھر اس کے بعد نفرت بھی پیدا ہو جائے گی. پھر صرف چھوٹے گا نہیں بلکہ کیا ہوگا, نفرت, برا لگنا شروع ہو جائے گا گناہ. کوشش کریں گے نہیں کریں گے. تو ایک آخری بات بتا دوں, یہ خواتین کے لیے بھی ہے. خواتین کے لیے جماعت میں سہ روزے کی جماعتیں نکلتی ہیں, وہ اپنے بھائی یا شوہر کے ساتھ جا سکتی ہیں. تو خواتین کہتی ہیں ہم 4 مہینے کیسے لگائیں, تو بھائی خواتین کو 15 یا 3 دن کی جماعت میں وہ برکتیں حاصل ہو جائیں گی جو مردوں کو 4 مہینے میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اللہ نے عورت کے لیے آسانی رکھی ہے, تو اس میں فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ.
اور آخری بات اپنے گھر میں ابا اماں کا احترام کیا کرو. بس آخری بات ہے. آپ کہو گے یار یہ تو پورا مسلمان بنا رہے ہیں ہم کو, یار ہم تو آئے تھے اعتکاف کے لیے اور یہ پورا کیا کر رہے ہیں, یہ تو پورا جنتی بنا رہے ہیں یار, یہ تو نہیں ہو سکتا. تو بھائی نہیں ایسا نہیں ہے, تھوڑی تھوڑی باتیں ہم آپ سے کہہ رہے ہیں. تو کیا کرنا ہے گھر میں, بولو نا بھائی, اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے, ابا اماں کا. تو ابا اماں سے تمیز سے بات کر لو, ان کی خدمت کر لو, یہ سوچ کے کہ جو والدین کی دنیا میں خدمت کرتا ہے اسے اس کا اجر دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں. کچھ نیکی ایسے دنیا میں ہی اللہ بہت کچھ دے دیتے ہیں. تو اپنی دنیا بھی اگر بنانی ہے نا, اس نیت سے نہیں خدمت کرو کہ دنیا بنانی ہے میں نے, خدمت اللہ کی رضا کے لیے ہو, لیکن اس خدمت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی عبادت ہے نہیں. جیسے مرضی ان کے سامنے زبانیں پست, نگاہیں جھکا کے, ذلت سے اپنے بازوؤں کو جھکا کے رکھو. پھر اگر کبھی کوتاہی ہو جائے, کیونکہ انسان ہے اکٹھے رہتے ہیں تو ہو جاتی ہے, تو اللہ نے اس کا حل دے دیا کہ بھئی توبہ کر لو. پھر اگر کبھی کوتاہی توبہ کر لو, پھر کوتاہی کو توبہ کر لو, کوشش کرتے رہو. بہرحال اللہ تعالیٰ جو باتیں میں نے کہی ہیں مجھے بھی ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی. سوال یہ کہ اگر طلاق یافتہ عورت ایک مرد سے فقط اس بنا پر نکاح سے انکار کرتی ہے کہ وہ مرد اس کی پکی دوست کا شوہر ہے, یہ کس نے, اور وجہ پوچھنے پر یہ بتائی جاتی ہے کہ میرے لیے دوستی کا رشتہ پہلے ہے اور آپ سے نکاح دوسرے نمبر پر, اور مزید اس عورت کا یہ کہنا کہ میں اپنی دوست کو دھوکہ نہیں دے سکتی, کیا نکاح سے ان وجوہات کی بنا پر انکار کر دینا جائز ہے؟ یہ بالکل فضول بات ہے. اگر کوئی خاتون کو کوئی دوسری شادی کے لیے نکاح کا پیغام بھیجے اور وہ خاتون اس کی پہلی بیوی کی فرینڈ ہو تو اس نکاح کا پیغام قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ نے جیسے اس کو اجازت دی تھی اس کی بیوی بننے کی, تو اللہ نے اس کو بھی اجازت دی. اس بیس پر اپنا اتنا بڑا نقصان کرنا کہ اچھے رشتے سے پیچھے ہٹ جانا, بلکہ سہیلی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ فرینڈ یہ کرے کہ بھئی جیسے اللہ نے مجھے نکاح کی زندگی عطا فرمائی تو دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تمہیں بھی ایک اچھا شوہر عطا فرما دے. تو یہ فضول قسم کی بات ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ کوئی دھوکے میں نہیں آتی یہ چیز. دھوکہ ہے کسی کو نقصان پہنچانا اپنا حق لینے کے لیے, یہ تو دھوکہ نہیں ہوگا نا, وہ تو اپنا حق لے رہی ہے. حالانکہ اس مرد نے اس عورت کے 2 معصوم بچوں کی کفالت کا ذمہ اٹھا لیا ہے اور وہ عورت اس پر راضی بھی ہے, اور ساتھ ہی وہ مرد بھی اس عورت سے دوسرے نکاح کا خواہش میں. تو بچوں کی کفالت کا ذمہ بھی اٹھا لیا, عورت کو اور کیا چاہیے بھائی؟ آج کل بچے کون پالتا ہے؟ تو تمہارے بچوں کی کفالت کا انتظام ہو رہا ہے. اب آپ اپنی سہیلی کی خاطر اگر نکاح نہیں کرو گی تو اپنے بچوں پر ظلم ہے یا نہیں ہے؟ ان کو ایک باپ مل رہا ہے اور آپ اس کو باپ کی نعمت سے محروم کر رہی ہو. تو سہیلی پہلے ہے یا اپنے بچے پہلے ہیں؟ اپنی اولاد کی خاطر بھی نکاح کریں اور اپنے آپ کو, اور سب سے پہلی بات اللہ پہلے ہے یا سہیلی پہلے؟ اللہ نے کہا کہ جب کوئی مناسب رشتہ تمہاری طرف آئے تو اللہ نے کیا کہا ہے, انکار کرو یا قبول کرو؟ قبول. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مناسب رشتہ تمہاری طرف آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا انکار مت کرو, انکار کرو گے تو فتنہ اور فساد ہوگا. تو جب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ قبول کرو, تو اللہ کے نبی نے یہ تو نہیں کہا کہ بشرطے کہ اس کی پہلی بیوی سہیلی نہ ہو تمہاری, یہ تو نہیں کہا. تو اپنے اوپر بھی ظلم ہے, اپنی اولاد پہ بھی ظلم. اور دینی معاملات ایسے ہیں کہ آپ نے اگر اس رشتے کا انکار کر دیا اور کل خدا نخواستہ بعد میں خود کسی گناہ میں مبتلا ہو گئی, بھئی اللہ نے عورت میں بھی تو خواہش رکھی ہے, ابھی تو اس کی یہ نہیں ہے گناہ سے بچی بھی ہے, لیکن کیا گارنٹی لی جا سکتی ہے کہ ہمیشہ بچی رہے گی؟ ایسا تو نہیں ہو, خطرہ ہوتا ہے, امکان ہوتا ہے گناہ میں پڑنے کا. تو اپنے آپ کو گناہ سے بچانا, اپنے آپ کو شریعت کے مطابق اپنی زندگی شریعت کے مطابق لانا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کی ترغیبات دی ہیں ان پر عمل کرنا, یہ دوستی کے رشتے سے زیادہ ہے. ہاں یہ ضرور ہے جو نبی نے فرمایا کہ کوئی عورت کسی مرد سے نکاح کر کے اسے اپنی پہلی بیوی کے خلاف نہ ورغلائے, یہ گڑبڑ ہوتی ہے. بعض خواتین شادی کرتی ہیں, دوسری بیوی بن گئی, اب اس کو ایسے طریقے سے مائل کرتی ہیں کہ وہ پہلی والی کو اگنور کر دیتا ہے یا اس کو اس کے خلاف ورغلاتی ہیں. بعض نالائق طلاق تک کا کہتی ہیں کہ یہ حرام ہے. یہ دوستی کے بھی خلاف, انسانیت کے بھی خلاف, اور ایک دینی رشتے کے بھی خلاف ہے. اس سے بچنا چاہیے. مدرسے کی تعمیر پر زکوٰۃ لگ جاتی ہے یا نہیں لگتی؟ کیا بچوں کی نظر اتارنے کے لیے قرآن کی آیت وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ پڑھنا ثابت ہے؟ ثابت تو نہیں ہے لیکن پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ اس کا مضمون اسی قسم کا ہے.
تو یہ بھی بہتر ہے وہ پڑھے نا جو حدیث میں دعا یہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ دعا پڑھیں، حدیث میں یہ نظر کے لیے، یا سورہ فلق سورہ ناس پڑھیں۔ عید کی نماز کے بعد قبرستان جانے کی کوئی فضیلت ہے؟ کوئی فضیلت نہیں ہے، ویسے قبرستان جانا چاہیے اپنے والدین کی قبر پہ، لیکن کوئی عید کا دن اس کے لیے خاص نہیں ہے۔ کسی پر زکوٰۃ لگتی ہو اور وہ شخص بار بار یہ کہے کہ مجھے زکوٰۃ دے دو، میں حقدار ہوں، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ جو بار بار کہہ رہا ہے اس کو نہ دو، کیونکہ وہ بھیکاری ہے۔ اگر اس کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو اس کو نہ دو۔ سے بولے کہ کیوں کھانا نہیں ملتا تمہیں؟ ہاں کوئی ایسی ریزن بیان کرتا ہے کہ بھئی ایسی بڑی بیماری ہے اور ثابت کر دیتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ عام طور پہ جو بھیکاری ہے نا آج کل یہ بڑے ڈرامے باز ہوتے ہیں، ان سے دور رہنا چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔